بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو خالص ہو. عسى ربکم، جلد تمہارا رب، ان یکفر، دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو، جنات، بہشت میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی. یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، لا یخزی اللہ، اللہ نہیں رسوا کرے گا، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہ، جو ایمان لائے ان کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعا، دوڑے گا، بین ایدیہم، ان کے آگے سے، وبایمانہم، اور دائیں طرف سے، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک آپ ہر چیز پہ قادر. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر، اور ان پر سخت فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. تو اب انسان اپنی اہل کو، اپنی ذات کو آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اپنی اہل کو آگ سے بچانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے.
اس لیے توبہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کو ختم کر دیتی، لیکن یاد رکھنا توبہ کے شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑے۔ اب ایک آدمی ہے سود خور ہے، وہ سود کھا رہا ہے اور کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، تو اس طرح توبہ نہیں ہے۔ پہلے اس کو سود سے توبہ کرنی پڑے گی، سود کو چھوڑنا پڑے گا۔ ویسے زبانی توبہ تو یہ کام کی نہیں ہے، گناہ بھی کرتے جا رہا ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے، اور جو ہو چکا ہے اس پر ندامت کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آنسو بہائے کہ اے اللہ میرے سے غلطی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ نہیں کروں گا ایسا گناہ۔ تو جب یہ تین شرطیں پائی گئی تو اب یہ توبۃ نصوحہ بن گئی ہے، خالص توبہ بن گئی۔ اور بعض مفسرین نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل کی ہے کہ توبۃ نصوحہ خالصتاً اس وقت ہوگی کہ جس کا حق ہے اس کو پہلے حقدار کو حق دے۔ مثال کے طور پر حقوق اللہ میں ایک آدمی ہے، اس کی نماز قضا ہو گئی، وہ نماز قضا کرے گا۔ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ہر نماز کے بعد قضا کرتا رہے۔ حقوق العباد میں جس کا حق ہے اس کو حق دے، پھر توبہ کرے، تو پھر یہ توبہ ہے۔ اور اگر وہ حقوق کو ادا نہیں کر رہا، ویسے توبہ کر رہا ہے، تو حقوق العباد توبہ سے تو نہیں معاف ہوتے۔ اس لیے فرمایا توبۃ نصوحہ، خالص توبہ کرے۔ تو جب خالص توبہ کر لے گا تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، دور کر۔ اس لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہے یہ ایسا ہے جو ایک ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان یکفر عنکم سیئاتکم ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر، مٹا دے گا۔ اور دوسرا انعام وَيُدْخِلَكُمْ جنات، کہ جنت میں داخل کرے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، شراب طہورہ کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شفاف اور خوشگوار پانی کی نہریں، سلسبیل اس کی نہریں۔ اور فرمایا یوم قیامت کے دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے آپ کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام۔ قیامت کے ہولناک منظر عجیب ہے کہ وہاں بہت بڑی مشکل ہوگی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کر، قیامت کے دن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرنا کہ جس دن تم قیامت کے دن اٹھائے گا، جب مردے جو ہے وہ قبر سے زندہ ہو کر جو ہے کہ محشر کے میدان میں جائیں گے، اے تو اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا کہ مانگو قیامت کے دن کہ ہولناک منظر سے پناہ مانگ۔ لیکن اللہ قیامت کے دن جو ہے بن مانگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اے نبی آپ کو اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، والذین آمنوا معہ، ایمان بھی لائے اور آپ کی صحبت میں رہے، فرمایا اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔
اور پھر یہ کیسے چل رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر، نورہم یسعا، کہ نور جو ہے چل دوڑے گا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، ان کے دائیں طرف. اور یہ صحابہ کرام اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارے نور. اللہ تبارک و تعالی ان کے چہروں کو سفید کر دے. اجلیے چوتھے پارے میں پڑھ چکے آپ، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے، تسود وجوہ، اور بعض جو ہے سیاہ چہرے. اس لیے صحابہ کرام کیا مانگ رہے؟ فرمایا یقولون، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، اے کہ ہمارے نور کو پورا کر دے. اور دوسرا واغفر لنا، اور ہماری بخشش کر. تو یہ نور کی تکمیل بھی ہو جائے گی، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں داخل ہو جائے گی. انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک آپ ہر چیز پہ قادر. الحمد للہ، الصلاۃ والسلام، اللهم صل على محمد آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأنا مسلم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والبطر وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا. صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمة.